حدیث پاک ہے، کیونکہ اس میں 6 باتیں آتی ہیں۔ سرکار اپنے اوپر لازم کر لو، اس کے اندر 6 باتیں آتی ہیں۔ 3 تمہاری دنیا کے اندر اور 3 آخرت پر۔ 3 کا دنیا میں تمہیں اس کا اجر دے دیا جاتا اور 3 کا آخرت میں اجر دیتا۔ کون؟ اللہ۔ کیسے؟ کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، لوگوں پر خرچ کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، پلاتا ہے، لوگوں کو راضی کرتا ہے، اس کا پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کا رزق بڑھا دیتا۔ اب بڑھانا یہاں سے یہاں تک۔ دوسرا خدا کیا فرماتا ہے؟ اس کے رزق میں زیادتی کرتا، اس کے رزق کو بہت زیادہ کر دیتا۔ 2 دیکھیے تیسرا، یہ ادا کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ کس قدر تم دیتے جاؤ گے، لوگوں کو راضی کرتے جاؤ گے، بستیاں آباد ہو جاتی۔ دنیا میں 3 کام یہ تمہارے کام آتے ہیں۔ اب آخرت میں کیا ہوگا؟ جو بندہ دنیا میں صدقہ دیتا ہے اس کو آخرت میں صلہ ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ آخرت میں ہماری پردہ پوشی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آخرت میں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا کوئی نہیں ہوگا، پردہ پوشی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن جس نے دنیا میں خرچ کیا، آخرت میں 3 کام اس کے کام آئیں گے۔ اس کی آخرت میں 3 کام کون سے ہیں؟ اس کی پردہ پوشی کی جائے گی، اس کو چھپا دیا جائے گا، ڈھانپ دیا جائے گا، اس کا پردہ رکھ دیا جائے گا۔ ایک پردہ۔ دوسرا، اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، خدا کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جس نے دنیا میں مال خرچ کیا تو قیامت کے دن خدائے ذوالجلال اس کے سر پر سایہ عطا کرے گا۔ تیسرا کام کون سا ہے؟ تیسرا کام وہ ہے کہ قیامت کے دن خدائے ذوالجلال اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اب آپ خود اندازہ کر لو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونچا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اے اللہ میرے دل سے دنیا نکال دے۔ بعض بزرگوں کی یہ دعا ہوا کرتی تھی، کیا؟ اے اللہ کہ دنیا کی محبت، یہ دنیا میرے دل سے نکال دے۔ یہ رکھنے والی دل میں ہے ہی نہیں، جس کو ہم رکھ کر بیٹھے۔ دعا ہی کیا کرو، دعا ہی کیا کرو کہ اللہ اس دنیا کو میرے دل سے نکال دو۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ دل سے نکال دے، ہاتھ سے نہ نکال۔ دل سے نکال دے، ہاتھ سے نہ نکال۔ اس ہاتھ پر دیتے رہنا میں خرچ کرتا رہا۔ دنیا کو رکھو، ضرور رکھو، لیکن دل میں نہ رکھو، ہاتھوں پہ رکھو۔ جب ہاتھوں پر رکھو گے، خرچ کرو گے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ تمہاری قبولیت سے، تمہیں قبولیت سے سرفراز بھی فرمائے گا، خدا تم پر راضی ہو